سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے وظائف کے بارے میں طلباء کی شکایات کے جلد ازالے کے لیے اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں حزب اختلاف کی تنقید مسترد کر دی ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس 0 اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی کی ہے۔ وزیر خارجہ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور آج شام لاہور میں پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے وظائف کے بارے میں طلباء کی شکایات کے جلد ازالے کے لیے وظائف شکایات پورٹل کا اجرا کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورٹل کا بنیادی مقصد وظائف پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی مدد اور شکایات کے حل کے لیے ایک جامع سہولت کا قیام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پورٹل سے وظائف کی فراہمی کے عمل میں شفافیت اور میرٹ یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین تعلیم کا ایک پینل پورٹل کی نگرانی کرے گا اور منڈی کی طلب کے مطابق وظائف کے لیے نئے مقاصد اور شعبے شامل کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے ملک کی ترقی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی تعلیم کے وزیر شفقت محمود نے کہا کہ حکومت نے پوسٹ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ طلباء کے لیے وظائف کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 28 نئی جامعات قائم کی ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 123 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کا یکساں نصاب تعلیم کا اقدام قوم سازی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے محدود وسائل کے باوجود پاکستان کی کورونا وائرس کی وبا کے خلاف کامیابیوں کو سراہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے چیئرمین اسد عمر سے باتیں کر رہے تھے۔ بل گیٹس نے عوام کی صحت کے تحفظ کے لیے کیے گئے شاندار اقدامات کو بھی سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے اس کامیابی کو حقیقی قومی رد عمل سے منسوب کیا، جس پر NCOC کے مؤثر ابلاغ عامہ کی مہم کے لائحہ عمل کے ذریعے عمل کیا گیا اور اس سے کورونا وائرس سے متعلق قومی رد عمل پر عوام کا اعتماد بڑھانے اور کورونا وائرس کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے لیے رویوں میں تبدیلی لانے میں مدد ملی۔ مہمان وفد کو کورونا وائرس کے خلاف پاکستان کے اقدامات کے بارے میں ایک جامع جائزہ پیش کیا گیا۔ بل گیٹس نے کورونا وائرس خصوصاً ویکسینیشن مہم کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اسد عمر نے پاکستان میں کورونا وائرس سے متعلق اقدامات میں تعاون کے لیے بل گیٹس اور ان کے فاؤنڈیشن کے اقدامات کو سراہا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں حزب اختلاف کی تنقید مسترد کر دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $60 فی بیرل سے بڑھ کر $95 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ترشاور پھلوں کے تیار مصنوعات کی برآمدات بڑھانے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ترشاور پھلوں کے میلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ترشاور پھلوں کے کاشتکاروں پر زور دیا کہ عالمی منڈی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ترشاور مصنوعات کے معیار کو بہتر بنائیں۔ صدر نے کہا کہ کسانوں کو بھی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرگودا یونیورسٹی اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ صدر نے کہا کہ پھلوں کو ان کی اصل حالت میں برقرار رکھنے کے لیے سرد خانے والی گاڑیوں کی بہتری بھی مفید ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس 0 اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو کم کیا ہے تاکہ عوام کو عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کا کم سے کم بوجھ برداشت کرنا پڑے۔ آج ایوان میں قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی کے نکات کا جواب دیتے ہوئے قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا کہ اس کے نتیجے میں حکومت کو محصولات کی مد میں 35 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ قائد ایوان نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران یوکرین کی صورتحال سمیت متعدد وجوہات کی بنا پر
عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 35% اضافہ ہوا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوگی تو اس کا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ قبول نہیں۔ وقفہ سوالات کے دوران ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے ایوان کو بتایا کہ وزارت ہاؤسنگ اور اس کے ذیلی اداروں میں بھرتیاں قواعد و ضوابط اور کوٹے کے مطابق کی گئی ہیں۔ سینٹ نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2022، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی دوسرا ترمیمی بل 2022 اور الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کونسل بل 2022 کی متفقہ منظوری تھی۔ یہ بل پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کیے۔ اوگرا سے متعلق بلوں کے بارے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے کہا کہ ان کا مقصد اس ادارے کو مزید با اختیار بنانا ہے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ پوری دنیا کورونا وائرس سے نپٹنے کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر اب دوسرے ملک بھی عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پی سی آر ٹیسٹ کی زائد قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے بھی مستعد ہیں۔ ایوان میں آج ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں حکومت سے سفارش کی گئی ہے کہ وہ خواتین کو بااختیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی اور پائیداری سے متعلق فیصلہ سازی میں مساوی کردار دینے کے لیے اقدامات کرے۔ سیمے ایزدی کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق امور میں خواتین اور لڑکیوں کی نمایاں کوششوں کو سراہا گیا، جس کا مقصد سب کے لیے مزید پائیدار مستقبل کا قیام ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق بیرون ملک پاکستان مشن میں کونسلر کی خدمات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ دبئی میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تمام ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختار نامے کی تصدیق کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وراثتی سرٹیفکیٹ راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے اسکیم کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کے لیے نامزد سفیر سردار مسعود خان نے آج اسلام آباد میں ریلوے کے وزیر اعظم خان سواتی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کی دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ریلوے نے سفیر کے طور پر نامزد ہونے والے سردار مسعود خان کو مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ نامزد سفیر دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں آج شام لاہور میں پشاور زلمی کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 31، پشاور اور مری 13، گلگت اور کوئٹہ 15 اور مظفر آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، لیہ اور شوپیاں میں مطلع ابرآلود رہنے، ہلکے بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ جموں میں موسم خشک اور ابرآلود رہے گا، جبکہ پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے، ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ -5، جموں 21، اننت ناگ اور شوپیاں میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے وظائف کے بارے میں طلبہ کی شکایات کے جلد ازالے کے لیے اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں حزب اختلاف کی تنقید مسترد کر دی ہے، اور سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس 0 اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ